محترم بزرگان دین، نوجوانان شہر، طالبان علوم نبوت، خواتین اسلام اور عزیز بچوں، ان دنوں اور پچھلے کچھ دنوں سے بطور خاص مسلم سماج و معاشرے میں اور غیروں کے یہاں بھی شادی کثرت سے ہو رہی ہے۔ آج میں نے مناسب سمجھا کہ شادی سے متعلق اسلامی طریقہ کار کے بارے میں بعض باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں۔ محترم حاضرین، سورہ نور کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین جس کے اندر اولیاء امور سے، گارجین حضرات سے، ذمہ داران سے مخاطب ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ تم میں سے جو مرد و عورت بے نکاح ہوں ان کا نکاح کرا دو، اور نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی نکاح کرا دو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ تنگ دست، مجبور، قلاش، مفلس ہوں گے تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان کو بے نیاز اور غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین بڑا کشادگی والا ہے اور جانکار ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اولیاء امور سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے ماتحت اور زیر نگرانی بچے یا بچیاں ہیں یا غلام اور لونڈیاں ہیں، تم ان کی شادی کر دیا کرو۔ اگر اس کے اندر تھوڑی بہت محتاجگی ہوگی، مفلسی ہوگی، تو اللہ رب العالمین شادی کی برکت سے بے نیاز اور غنی کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ بڑی کشادگی والا اور جانکار اور باعلم ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماج و معاشرے اور اسلام کے تمام نوجوانوں اور جوانوں سے خطاب کر رہا ہے۔ خطاب کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعتوں، غور سے سنو، یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعتوں، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو شخص، جو آدمی، جو فرد باءہ کی طاقت رکھے، قوت نکاح رکھے، نکاح کی طاقت رکھے، شادی کی طاقت رکھے، بیوی کے حق حقوق ادا کرنے کی صلاحیت رکھے، اس کا نان نفقہ اور گھر بار رہائش کا انتظام کر سکے، ایسے لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو قوت نکاح رکھے، فلیتزوج، چاہیے کہ وہ شادی کر لے، تاخیر نہ کرے، وہ شادی کر لے، وقت ہو جائے، نکاح کی طاقت و قوت ہو، کھان پان کا انتظام کر سکتا ہو، رہائش کا انتظام کر سکتا ہو، ایسے آدمی سے اور ایسے نوجوانوں سے اور جوانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شادی کر لو۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ شادی یہ نگاہوں کو جھکا دینے والی چیز ہے، نگاہوں کو پست کرنے والی چیز ہے،
وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہوں کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور تم میں سے جو قوت نکاح نہ رکھے، نکاح کی طاقت، شادی کی طاقت نہ رکھے، خرچ برچ اٹھانے کی سکت نہ رکھے، گھر بار رہائش دینے کی صلاحیت نہ رکھے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، چاہیے کہ وہ روزہ رکھا کرے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ روزہ آدمی کی شہوت کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور آدمی کی جنسی خواہش کو روزہ کنٹرول اور معتدل رکھتا ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں سے خطاب فرمایا۔ قرآن مجید کی آیت جسے ہم نے تلاوت کیا اور ترجمہ سنایا، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے گارجین، ذمہ دار، اولیاء امور سے خطاب فرمایا۔ معلوم ہوا کہ شادی کرنا اسلام میں مطلوب اور مرغوب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، بغیر کسی شرعی عذر اور سبب کے آدمی اس سلسلے میں تاخیر نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ پوری کی پوری دنیا لطف اندوز کا تھوڑا سامان ہے، فائدہ اٹھانے کی تھوڑی سی چیز ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کی سب سے بڑی دولت، سب سے بہترین دولت، سب سے اچھی دولت، سب سے زیادہ فائدہ اور بہتر فائدہ اٹھانے کی چیز کوئی چیز ہے تو المرأۃ الصالحہ، نیک صالح بیوی ہے۔ نیک صالح بیوی دنیا کی سب سے بڑی دولت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑی دولت ہے۔ تو پھر آدمی جب لائق ہو جائے، حالات سازگار ہوں، ظروف اس کے مناسب ہوں، تو پھر اس نیک دولت، بہترین دولت کے حصول میں آدمی پیچھے کیوں رہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم اپنی پسند کی عورتوں سے شادی کرو۔ لڑکوں کو، جوانوں کو رضامندی، اس کی خوشندی، اس کی پسندیدگی مطلوب ہے۔ اسی طریقے سے اسلام میں لڑکیوں کی بھی پسندیدگی مطلوب و مرغوب ہے، اس کی بھی پسند، اس کی رضامندی کا خیال رکھا جائے گا۔ اس کی لڑکیوں کی اگر پسند ہے تو وہ اپنے گارجین سے، اپنے والدین سے کہا کر کے، مشورہ لے کر کے اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو پیش قدمی کرے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پسندیدگی اور رضامندی کا خیال رکھا جائے اور پھر شادی کیا جائے۔ ایک اور حدیث سناؤں، لوگ کن کن چوائس اور کن کن مقاصد کے پیش نظر شادی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خبر دے رہے ہیں، ایک عام بات بتا رہے ہیں کہ لوگوں کا کیا مقصد ہوتا ہے، کن چیزوں کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربعین، لوگ عام طور پر 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، 4 چیزوں کو دیکھ کر کے۔ لمالہا، بعض لوگوں کی چوائس یہ ہے کہ مالدار عورت ہو تاکہ مال حاصل ہو، ہمیں مالداری کو دیکھ کر کے بعض لوگ شادی کرتے ہیں، بعض لوگوں کی چوائس یہ ہوئی۔ اور بعض لوگوں کی چوائس ہوتی ہے ولحسبھا، اعلیٰ خاندان ہو، اعلیٰ حسب و نسب اور شرف والا خاندان ہو، بڑے خاندان میں شادی کرنے کی چاہت اور چوائس ہوتی ہے بعض لوگوں کی۔ اور بعض لوگوں کی چوائس کیا ہوتی ہے ولجمالہا، بعض لوگ خوبصورتی کو دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کی چوائسز ہو گئے، یہ لوگوں کے مقاصد ہو گئے، لوگوں کی پسندیدگی ہو گئی، لیکن اسلام میں کیا پسند ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَاظْفَرْ وَلِدِينِهَا، اور اسی حدیث سے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دینداری دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، سنو نوجوانوں، سنو لوگوں، تم دیندار کو ترجیح دو ورنہ تمہاری ناک میں مٹی لگ جائے، تم ذلیل خوار ہو جاؤ، رسوا ہو جاؤ۔ تم دیندار عورت کو ترجیح دو، دین والی، سیرت والی، اچھے اخلاق و کردار کے حامل لڑکیوں کو تم ترجیح دو۔ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تمہارے ہاتھ میں مٹی لگ جائے، تم ذلیل ہو جاؤ، بعض روایت تمہاری ناک میں مٹی لگ جائے۔ یہ حقیقی معنی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھار رہے ہیں کہ تم دیندار عورتوں کو ترجیح دیا کرو۔ تمہارا مقصد اور تمہاری چوائس جو ہو وہ یہ ہو کہ دیندار ہو، صالح ہو، اچھی ہو، یہ تمہارا مقصد ہونا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم احدکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ ترمذی کی روایت ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گارجین حضرات سے، اولیاء امور سے، کہ اگر تمہاری بیٹی، تمہاری بہن، تمہارے رشتہ دار، تمہارے کسی قرابت دار کے سلسلے میں کوئی ایسا نوجوان، ایسا جوان نکاح کا پیغام بھیجے، ترضون دینہ، جس کی دینداری سے تم خوش ہو، جس کے اخلاق و کیریکٹر سے تم خوش ہو، ترضون دینہ وخلقہ، جس کا دین تمہیں پسند ہے، جس کے اخلاق و کیریکٹر تمہیں پسند ہے، فزوجوہ، تو اس کے نکاح کے پیغام کو رد نہ کرو، پیغام نکاح قبول کر کے اس سے شادی کرا دو۔ الا تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اچھے اخلاق و کردار کے حامل نوجوانوں کے نکاح کے پیغام کو ٹھکرا دیا، یہ سوچ کر کے کہ اس کا بیک گراؤنڈ مضبوط نہیں ہے، اس کا فیوچر مستقبل روشن نہیں ہے، یہ بہترین نوکری اور جاب نہیں کرتا ہے، یہ سوچ کر کے تم نے اس اچھے اخلاق، کردار، کیریکٹر کے حامل نوجوان کو ٹھکرا دیا، تو اللہ کے نبی فرماتے الا تفعلوا، اگر تم نے ٹھکرا دیا اور شادی نہیں کرائی، تکن فی الارض فتنۃ وفساد کبیر، روئے زمین پر فتنہ پھیل جائے گا، وفساد کبیر، اور بہت بڑی فساد مچ جائے گی، بے شادی شدہ رہ جائیں گے، جس سے برائیاں جنم لے گی، بے حیائیاں پھیلیں گی اور طرح طرح کی برائیاں پھیلیں گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نوجوان جس کے اخلاق سے، جس کے کردار سے، جس کے دین سے تم راضی ہو اور اس کا تمہارے یہاں شادی کا پیغام، نکاح کا پیغام آئے، تو اس سے شادی کرا دو، رد نہ کرو، لوٹاؤ نہ، اس سے انکار نہ کرو۔ اس حدیث کے اندر یہ بات بتائی گئی۔ اب ایک چیز اور سنیے، معلوم ہوا کہ شادی بیاہ میں آدمی دینداری کا خیال رکھے، چاہے لڑکی ہو وہ بھی نیک صالح ہونا چاہیے، اس کی تلاش ہو آدمی کو اور اس کی جستجو ہو، اور لڑکا ہو تو اس کے اخلاق، دینداری کو ترجیح دیا جائے۔ بہت ممکن ہے کہ جس چیز کو آپ ناپسند کرتے ہو اس کے اندر کوئی ایسی خوبی ہوگی جو اس ناپسندیدگی کو دور کر دے گی، کوئی لڑکی ایسے جو نیک صالح ہو لیکن اس کے اندر کوئی کمی اور خامی ہو تو اس کے اندر ایسی خوبیاں بھی ہوں گی جن خوبیوں کی وجہ سے وہ کمی دور ہو جائے گی۔ عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، بہت ممکن ہے جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو وہ چیز تمہارے حق میں فائدہ ہو، تم کو کیا معلوم، اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے۔ شادی کے لیے چند ضروری چیزیں ہیں اور ضروری شرطیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ شادی میں ولی ہونا چاہیے، یہ شادی کی اور نکاح کی شرط ہے، ولی ہونا چاہیے۔ لڑکی اپنی ولی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتی ہے، اس کے ماں باپ، اس کے باپ ہوں، اس کے قریبی رشتہ دار ہوں، اس کی اجازت اور اس کی سرپرستی میں شادی ہوگی، ولی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح ہوگا ہی نہیں، بغیر ولی کے نکاح ہوگا نا، اور یہ لڑکی کے لیے ضروری ہے، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوگا۔ اور فرمایا لا نکاح الا بولی وشاہد عدل، فرمایا نکاح نہیں ہوگا، شادی نہیں ہوگی مگر ایک ولی ہونا چاہیے، دو عادل گواہ ہونا چاہیے، دو گواہ ہونا چاہیے عادل۔ آج ہمارے معاشرے میں جس کو چاہتا ہے آدمی اسی کو گواہ بنا دیتا ہے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، بے دین ہے، اس کو گواہ بنا دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وشاہد عدل، نیک دیندار صالح آدمی کی گواہی ہو، ہر ایرا غیرہ نتو خیروں کو نہیں بنا سکتے، بلکہ صالحیت ہونی چاہیے اس کے اندر، گواہ کے اندر۔ لا نکاح الا بولی وشاہد عدل، نکاح نہیں ہوگا مگر ولی چاہیے اور دو گواہ چاہیے، عادل ہوں، عادل دیندار ہوں، با اخلاق ہوں، صالح ہوں، نیک ہوں، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جس کو دیکھا اسے گواہ بنا دے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت کے نقطے اس پہلو پر بھی دھیان رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی لڑکی بغیر ولی کی اجازت سے شادی کر لے تو اس کا نکاح ہی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن موالیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، جس کسی لڑکی نے، جس کسی عورت نے بغیر ولی کی اجازت سے شادی رچا لی اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، 3 مرتبہ فرمایا۔ آج کل
بڑا المیہ ہے۔ ماڈرن خیال، ماڈرن ذہن کے حامل لڑکیاں اور سماج اور معاشرے، ترقی یافتہ شہر جہاں غیروں کے ساتھ شادی رچنے کا بہت تیزی سے رواج پکڑ رہا ہے، اور بغیر ولی کی اجازت سے لڑکی عورت شادی کر لیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا نکاح ہی نہیں ہوگا، اس کی شادی نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں فرمایا لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، کہ عورت کسی عورت کی ولی نہیں بن سکتی، کوئی عورت کسی عورت کی ولی نہیں بن سکتی نکاح میں، اور عورت خود اپنا ولی نہیں بن سکتی، اور وہ عورت جو بغیر ولی کی شادی کرے خود ولی بن جائے وہ زانیہ ہے۔ اس طرح سے حدیث میں لفظ وارد ہے، ہی الزانیۃ التی تزوج نفسها، وہ زانیہ ہے جو خود شادی رچا لے اور ولی کی اجازت، اس کی مرضی کا دخل نہ ہو۔ اس لیے اس طرح کی شادی جو بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، شریعت میں یہ باطل اور حرام شادی ہے۔ یہاں پر ہم رک کر کے کچھ بات کہنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ کئی دنوں سے بطور خاص پچھلے کئی دنوں سے اس سلسلے میں مطالعہ کر رہا ہوں، اور بعض چیزیں جو کھل کر سامنے آئی ہیں وہ یہ کہ مسلم لڑکیوں میں ارتداد کی ایک لہر چل پڑی ہے، ارتداد، دین سے پھر جانے کی ایک لہر چل پڑی ہے۔ خاص طور سے جو ترقی یافتہ شہر ہیں، جو ماڈرن شہر ہیں، ممبئی، حیدرآباد اور اس طرح کی جو شہر ہیں، ان شہروں کے اندر مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ شادی رچاتی ہیں، اور گھر کے ولی اور گارجین کی اجازت کے بغیر شادی رچاتی ہے۔ غیر لوگ اس فکر میں تو رہتے ہیں کہ اسلام والی لڑکیوں کو ہم اپنے یہاں لائیں اور دین سے پھیر کر کے اپنا دین اور دھرم اس کے سر تھوپ دیں۔ بہت ساری شادیاں اس طرح سے ہوتی ہیں، اور حتیٰ کہ دینی اور مذہبی گھرانوں میں بھی اس طرح کی چیز آ گئی ہے۔ بڑا افسوس کیجئے گا جب سنیے گا، اور اس سلسلے میں جو اعداد و شمار بتائے گئے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تو پیپر اور نیوز میں اور سوشل میڈیا یا میڈیا میں نہیں آ پاتی۔ بہت ساری ایسے واقعات ہیں جن واقعات کو شمار میں لایا گیا کہ ایسی کتنی لڑکیاں ہیں جو مسلم گھرانے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور غیروں سے شادی رچا چکی ہیں یا رچانے کے در پہ ہیں۔ بہت ساری لڑکیاں ایسے مل جائیں گی، خاص طور سے ممبئی جیسے شہروں میں، جو اس ارتداد کی لہر میں بہتی جا رہی ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے غیروں سے شادی کرنا، چاہے وہ مسلم لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اپنے دھرم کے علاوہ دوسرے دھرم والی سے شادی کرنا یا والا سے شادی کرنا، یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابیہ یہود و نصارہ کی لڑکیوں سے اس وقت شادی کی اجازت تھی، چونکہ اس کے یہاں اس طرح کا شرک نہیں پایا جاتا تھا، بے دینی نہیں تھی، کچھ کمی بیشی تھی بہرحال، لیکن اب تو اس سے بھی نہیں کی جائے گی اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کی خاطر۔ بہرحال تو یہ چیز کہاں سے ہو رہی ہے؟ کمی کہاں پہ رہ گئی؟ کمی تربیت کی ہے۔ اگر ہم تربیت اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کی تربیت، دینی تربیت نہیں دیتے ہیں، اور دنیا کی اتنی ساری چیزیں ہیں جو بے حیائی کی طرف کھینچنے والی ہے، ان کے ذہن اور ان کے دماغ کو اسلامائز نہیں کیے، بہترین طور طریقہ نہیں اپنایا، شفقت و محبت کے ساتھ انہیں اسلام کی تعلیمات نہیں دی، اسلام کی بیسک بنیادی چیزوں کو نہیں بتایا، اسلام کے اصولوں کو نہیں بتایا، اسلام کے جو بیسکس ہیں ان کو نہیں بتایا، تو پھر وہ دھیرے دھیرے اپنے آنگن کو چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہتی۔ اس لیے ضرورت ہے والدین حضرات کے لیے اور گارجین حضرات کے لیے، امت کے ہر فرد کے لیے اور ارباب دانش و فکر کے لیے اور علماء کے لیے، صلحاء کے لیے، ہر ذمہ دار اور ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ ارتداد کی اس لہر کو روک لی جائے۔ ارتداد کی یہ لہر جو مسلم بچیوں میں پھیل رہی ہے، غیر دھرم دوسرے دھرم قبول کر رہی ہیں، اسے روکنا چاہیے، اچھی تربیت اور اچھی تعلیمات دے کر کے۔ اس پہلو پر بھی خیال رکھنے کی خاصی ضرورت ہے۔ ایک چیز اور، ہمارے یہاں شادی بیاہ میں بہت زیادہ خرچ برچ اور بہت زیادہ ایسی چیزیں آ گئی ہیں، ایسے رسم و رواج پنپ گئے ہیں جس کی وجہ سے شادی کرنا ایک مشکل امر ہوتا جا رہا ہے، اور برائی
یہ آسان ہوتی جا رہی ہے، اس لیے شادی کو آسان بنانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النکاح ایسرہ، سب سے بہترین اور برکت والی شادی وہ شادی ہے جو سب سے آسان شادی ہو، جس میں خرچ کم ہو، جس میں مہر حسب استطاعت ہو، اپنی استطاعت سے بڑھ کر مہر بھی نہ دیا گیا ہو، اپنی استطاعت سے بڑھ کر خرچ بھی نہ کیا گیا ہو، مہر کم ہو، خرچ کم ہو، ولیمہ میں بیجا تکلفات نہ کیے گئے ہوں، اور قرض کے بوجھ میں دب کر کے انواع و اقسام کے ڈشز تیار نہ کیے گئے ہوں۔ سب سے بہترین شادی وہ شادی ہے خیر النکاح ایسرہ، سب سے بہترین شادی وہ شادی ہے جس میں خرچ سب سے کم آتا ہو۔ لیکن ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں مسئلہ کچھ اور ہی ہے۔ سب سے بہترین شادی وہ شادی مانی جاتی ہے جس کے اندر زیادہ خرچ ہو۔ امیج کا بھی تو مسئلہ ہوتا ہے، گاؤں والے کیا کہیں گے، شہر والے کیا کہیں گے؟ ایک بار تو شادی کیا ویسے ہی چھپ چھپا کر کے جیسے تیسے کر لیا، تو امیج کا بھی ڈرتے ہیں امیج سے بھی لوگ۔ امیج نہیں دیکھیے، شریعت دیکھیے، اسلام دیکھیے، آپ کے نبی کے فرمان کو دیکھیے، رب کے قانون کو دیکھیے۔ لوگ دنیا میں ہر ایک کو نہیں خوش کر سکتا ہے، آدمی چاہے کہ ہر ایک کو خوش کر لے، ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے، اس لیے امیج دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، واہی لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسلام اور اسلامی طریقے کے مطابق بتائے اصول کے مطابق شادی ہو، تاکہ شادی کرنا آسان ہو، برائیاں مشکل ہو جائے، زنا مشکل بن جائے اور شادی بالکل آسان ہو۔ بعض لوگ ہمارے معاشرے میں شادی کو تاخیر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی جاب، اچھی نوکری مل جائے گی، ہمارا اچھا سندر گھر ہو جائے گا، بینک بیلنس ہو جائے گا، اچھی سواری ہو جائے گی، تب ہم شادی کریں گے، اور اسی فکر میں وہ آدھی عمر گوا دیتے ہیں، آدھی عمر گزار دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کھان پان دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، حق حقوق ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی تقدیر پر بھروسہ کر کے شادی کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر اس کے اندر کچھ مفلسی ہوگی اور کچھ محتاجگی ہوگی تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا، بے نیاز کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ شادی میں ایک چیز اور ضروری ہے، وہ یہ کہ آدمی مہر ادا کرے۔ بعض علاقوں میں پتہ نہیں یہاں کیا معاملہ ہے، بعض علاقوں میں تو نکاح نامے پر مہر معجل، ادھار مہر کا آپشن بنا رہتا ہے، اور ایک آپشن ہوتا ہے مہر معجل، یعنی جلدی ادا کیا جانے والا مہر۔ عام طور پر مہر معجل ادھار مہر میں اور آپشن میں ٹک لگا دیا جاتا ہے، یعنی مہر باقی ہے، ادھار ہے، اور باقی مہر جو مہر متعین کیا گیا اس کو باقی رکھ دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کچھ لوگ تو ادا کرتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں ادا کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی کو لوگ کہتے ہیں کہ معاف کر دو جا کر کے، اور اس کی جنازہ پر اور اس کے سامنے جا کر کے کہتی ہے کہ مہر میں معاف کر دیتی ہوں۔ یہ تو جبری معافی ہو گیا، یہ تو جبری معافی ہو گیا، معاف کر دیتی ہوں، یہ جبری معافی ہو گیا۔ چاہیے کہ شوہر کے مال سے، بچے ہوئے مال سے اس عورت کا مہر اور حق مہر ادا کیا جائے، تب ہوگا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت ہی پہلے انتقال کر گئی، اب شوہر پچھتاتا ہے کہ ہم نے تو مہر نہیں دیا، مہر نہیں دیا تو قیامت میں وہ دینا پڑے گا، قیامت میں اپنی نیکیوں سے اس مہر کی تلافی کرنی ہوگی۔ ایسے آزادی نہیں مل سکتی ہے، وہ مہر ضروری تھا جس کی وجہ سے تمہارے لیے وہ عورت، وہ لڑکی حلال ہوئی تھی، مہر کے بغیر وہ حلال نہیں تھی، اس لیے مہر ضروری، اگر دنیا میں نہیں ادا کرتے ہو تو وہاں ادا کرنا پڑے گا۔ مسئلہ بتا دوں، اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس نے مہر ادا نہیں کیا ہو اب تک، وہ جلدی جا کر کے مہر ادا کرے۔ اگر کسی کی بھی وفات پا گئی ہو تو آدمی یہ کرے، اور اس کا مہر بھی نہیں ادا کیا ہو تو آدمی یہ کرے کہ اس کی طرف سے وہ جتنا مہر ہے اور مہر کی جو رقم ہے اس کی طرف سے صدقہ کر دے، اس کی طرف سے غریبوں، فقیروں، مسکینوں کو صدقہ کر دے۔ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین قبول کر لے اور قیامت کے دن اس شوہر کا مواخذہ نہ ہو، اللہ رب العالمین پکڑ نہ فرمائے۔ ایک اور چیز، میں اپنی بات تمام کروں، بس آخری چیز وہ یہ کہ شادی میں سنت ہے کہ شادی کے بعد یا خلوت صحیحہ، میاں بیوی کی خلوت صحیحہ کے بعد ولیمہ کرایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن دیکھا کہ آپ کے کپڑے پر زردی لگی ہوئی ہے، کہا کہ عبد الرحمن یہ زردی کیسی ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی ہو گئی، میں نے شادی کر لی ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام بھی شادی کرتے تھے، بعض شادیاں ایسی تھیں جن شادیوں کے بارے میں خود اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اولم ولو بشات، عبد الرحمن جب تم شادی کر لیا تو ولیمہ کرو، ولیمہ کرو، جب تم شادی کر لیا ولیمہ کرو، اگرچہ تم ایک بکری ہی کے ذریعہ ولیمہ کیوں نہ کرو۔ عبد الرحمن بن عوف کی اتنی صلاحیت اور استطاعت تھی
کہ بکری میں ایک ولیمہ دے سکے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ولیمہ ایک بکری کے ذریعے کم سے کم کر دو. تو ولیمہ ایک سنت اور مستحب چیز ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ واجب اور ضروری ہے ولیمہ کرنا. بہرحال آدمی کو چاہیے اپنی استطاعت اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے ولیمہ ضرور کرے. قرض کے بوجھ تلے دب کر کے ولیمہ میں خوب فراخی اور بیجا تکلفات، لوگوں کی واہ واہی لوٹنا، امیج بڑھانے کے لیے آدمی بیجا تکلف نہ کرے. اس طرح کا ولیمہ نہ کرے جس میں آدمی خود قرض سے ڈوب جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بعض بیویوں سے شادی کی، آپ نے ستو سے بھی ولیمہ کرایا. کھجور، میٹھی چیز، شربت، ان ساری چیزوں سے ولیمہ ہو سکتا ہے. مٹھائی تقسیم کرنے ولیمہ ہو گیا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ گوشت ہی ہو، انواع اقسام کے پکوان ہی ہو، ڈشز ہی ہو، بریانی ہی ہو، پلاؤ ہی ہو تبھی ولیمہ ہوگا. نہیں، جتنی آپ کی صلاحیت و حسب توفیق آپ ولیمہ کرائیں، لوگوں کو کھلائیں، تاکہ جو میاں بیوی کا رشتہ ایک نیا رشتہ تیار ہوا اس کے اندر برکت ہو، اس کے اندر خیر ہو، اس کے اندر بھلائی ہو. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام کی صحیح باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہم دعا کرتے ہیں بارگاہ الہ میں، یا رب العالمین ہمارے جو نوجوان اور جوان بے نکاح بے شادی شدہ ہے مولا، تو ان کو نیک صالح بیوی عطا فرما مولا. اے مولا کریم ہماری بہنیں بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں مولا، ان کے لیے بہترین رشتہ کا کوئی سبیل اور راستہ نکال دے مولا. اے مولا کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول کر لے، ہماری دعاؤں کو لاج رکھ لے مولا. اے مولا کریم مسلمان عورتوں کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما، مسلم نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، دین اسلام پر چلا تمام مسلمان کے تمام افراد، چاہے خواتین ہو یا جوان ہو، مرد حضرات ہو، سب کو اللہ رب العالمین دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے مولا کریم ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری دور فرما، ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشان حالیں دور فرما، ہم میں سے جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہے مولا کریم، تو ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اے مولا کریم ہم میں سے جو روزی روٹی کی تلاش میں نکلتے ہیں مولا، ان کو رزق حلال نصیب عطا فرما. ہم میں سے جو بے روزگار بیٹھے ہوئے مولا کریم، تو ان کے لیے روزگار کے کوئی سبیل اور راستہ نکال دے مولا. حرام روزی سے بچا تاکہ میری باتیں قبول ہو سکے مولا. اے مولا کریم ہم تیری توحید کے قائل ہیں مولا. اے مولا کریم یہ پیشانی تیرے دربار کے علاوہ کہیں اور نہیں جھکی ہے، ہماری اس توحید کے ناطے تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے مولا. اے مولا کریم اس دنیا سے جو بوڑھے پرانے گزر چکے ہیں ان کے قبر میں روشنی عطا فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے مولا. جب تک تو ہم سب کو باقی رکھ اس دنیا پر کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر باقی رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اسی کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر خاتمہ فرمانا. آمین.